سی ڈی ایس سروسز پرووائڈ کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے یا مکمل طور پر فلاپ دکھائی دیتا ہے سی ڈی ایس سیکٹر آئی 14 سے متعلق۔ سی ڈی ایس سیکٹر آئی 14 ایک متوسط طبقے کا سیکٹر ہے۔ سی ڈی ایس سیکٹر آئی 14 کے اندر متوسط طبقہ جو ہے وہ آپ کا یہاں پہ پلاٹ خرید کے کنسٹرکشن کر کے جو ہے وہ یہاں پہ اپنی رہائش رکھ سکتے ہیں۔ سی ڈی اے دو طرح کی پراپرٹی جو ہے وہ آفر کرتا ہے، ایک متاثرین کی ہوتی ہے جبکہ دوسری جو ہے وہ بیلٹنگ والی یا قرعہ اندازی کے ذریعے جو ہے وہ آفر کی جاتی ہے۔ ان کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ این ڈی سی کروانا ہے۔ سی ڈی ایس سیکٹر آئی 14 کے اندر اپنا پلاٹ اگر آپ بیچتے ہیں تو آپ کے لیے این ڈی سی کرانا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک طرف سی ڈی اے آئے روز مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز کو انلیگل قرار دے کے ان کے خلاف قانونی کارروائیوں کا اعلان کرتا آ رہا ہے۔ آئے روز 20، 25، 50 ہاؤسنگ سوسائٹیز کو انلیگل قرار دیا جاتا ہے اور ان کے خلاف قانونی کارروائیوں کا اعلان کیا جاتا ہے اور لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ یہاں پہ انویسٹمنٹ نہ کریں کیونکہ یہاں پہ اگر آپ انویسٹمنٹ کریں گے تو آنے والے ٹائم میں آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف جو سی ڈی اے کے انتظام سی ڈی ایس سیکٹر ہیں وہاں پر بھی صورتحال کو اتنی اچھی نہیں ہے۔ مختلف سیکٹرز ایسے ہیں کہ جہاں پہ پچھلے 20 سال سے جو ہے وہ سی ڈی اے نے ان کو نظر انداز کر رکھا ہے۔ میں آپ کو کچھ ایسے سیکٹرز بتا سکتا ہوں کہ جہاں پہ ابھی تک جو ہے وہ سیکٹر جو ہے بنیادی انفراسٹرکچر سے محروم ہے، نہ تو وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہے اور نہ ہی کوئی آپ کا کوئی انفراسٹرکچر جو ہے وہاں پہ سی ڈی اے نے پرووائڈ کیا ہے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سی ڈی اے سیکٹر آئی 14 سے متعلق۔ سی ڈی اے سیکٹر آئی 14 ایک متوسط طبقے کا سیکٹر ہے۔ سی ڈی اے سیکٹر آئی 14 کے اندر متوسط طبقہ جو ہے وہ آپ کا یہاں پہ پلاٹ خرید کے کنسٹرکشن کر کے جو ہے وہ یہاں پہ اپنی رہائش رکھ سکتا ہے، یعنی وہ لوگ جو سی ڈی اے کے اندر رہنے کے خواہش مند ہیں ان کے لیے یہ سیکٹر ایک سب سے بہترین سیکٹر مانا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں آپ کا F7 ہے، F8 ہے، F9 ہے، آپ کی F سیریز ہے، وہ ایک ایلیٹ کلاس کے لیے۔ اسی طرح آپ کا جو G سیریز ہے، G7، G8، G9، ایون G13 تک بھی آپ کا جو ہے وہ ایک ایلیٹ کلاس کے سیکٹرز وہ بن چکے ہیں۔ آپ کا جو G13 میں آپ کو 4 مرلہ کا پلاٹ ملتا ہے وہ 2.5 کروڑ روپے سے لے کے 3.25 کروڑ روپے تک ہے، جبکہ آئی 14 میں آپ کو جو 5 مرلہ کا پلاٹ ملتا ہے وہ آپ کا 1 کروڑ سے لے کے 1 کروڑ 25، 1 کروڑ 30 تک آپ کو 5 مرلے کا پلاٹ جو ہے وہ یہاں پہ مل جاتا ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ ایک متوسط طبقہ جو ہے وہ اس سیکٹر کو پریفر کرتا ہے، لیکن سی ڈی اے نے اس سیکٹر کو مکمل طور پر نظر انداز کر رکھا ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ سیکٹر آئی 14 کے اندر اگر آپ پلاٹ لیتے ہیں تو آپ کو کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، پلاٹ خریدتے وقت بھی اور پلاٹ بیچتے وقت بھی۔ اسی طرح ہم بات کریں گے کہ سیکٹر آئی 14 کے اندر کون سی بنیادی ضروریات جو ہیں، روزمرہ کی ضروریات کی جو چیزیں ہیں، ایمنٹیز ہیں، وہ کون سی یہاں پہ پرووائڈ کی جا رہی ہیں اور کون سی نہیں ہیں۔ اسی طرح سیکٹر کی لیگل ویلیوز کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کہ اگر آپ پلاٹ لیتے ہیں تو آپ کو کس قسم کے لیگل ایشوز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو ویڈیو کو سٹارٹ سے اینڈ تک دیکھیے گا۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیشن جو ہے وہ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ یہی نہیں بلکہ اگر آپ سی ڈی اے سیکٹر آئی 15 یا آئی 16 کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنے لیے پلاٹ خریدنا چاہتے ہیں یا اپنے پلاٹ کی سب سے بہترین آفر لینا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر چل رہا ہے، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم بنیادی سہولیات کی بات کریں تو پانی، بجلی، گیس جیسی تمام سہولیات موقع کے اوپر موجود ہیں۔ کچھ گلیوں کے اندر پانی کی مسائل کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ زیر زمین پانی جو ہے وہ کچھ گلیوں کے اندر بالکل بھی نہیں ہے یا بہت کم ہے۔ اگر آپ بور کرواتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا بور کامیاب نہ ہو۔ پانی کے لیے سی ڈی اے نے یہاں پر جو ہے وہ کوئی واٹر سپلائی کا انتظام نہیں کیا ہے، آپ یا تو بور کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوں گے یا پھر آپ کو ٹینکر سسٹم کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہونا پڑے گا۔ اگر ہم سی ڈی اے کی طرف سے جو سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں ان کی بات کریں تو یہاں پر سی ڈی اے سروسز پرووائڈ کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے یا مکمل طور پر فلاپ دکھائی دیتا ہے۔ سیکٹر آئی 14 میں نہ تو کوئی آپ کا کمرشل ہب ہے، نہ ہی کوئی آپ کا کمرشل پلازا ہے، نہ ہی کمرشل ایکٹیویٹیز ہیں یہاں پہ، آپ کی نہ کوئی فارمیسی ہے، نہ گراسری ہے، نہ ہی آپ کا جو ہے وہ گرینڈ جامع مسجد ہے، نہ کوئی ڈسپینسری ہے۔ مطلب اس طرح کی جتنی بھی روزمرہ کی ضروریات ہیں وہ آپ کو سیکٹر کے اندر پوری کرنا جو ہے وہ آپ کے لیے ناممکن ہے۔ لوگ اپنی روزمرہ کی ضروریات کا سامان لینے کے لیے، گراسری کے لیے، فارمیسی کے لیے، لوگ جو ہے سی ڈی اے سیکٹر آئی 14 سے دوسرے سیکٹرز کا رخ کرتے ہیں، جیسا کہ آپ کا سیکٹر G13 ہے یا پھر آپ کا آئی 10 ہے۔
یا لوگ پنڈی کے ایریاز کا جو ہے وہ رخ کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ بڑے شاپنگ سینٹر موجود ہیں اور وہاں سے یہ چیزیں جو ہے وہ مل جاتی ہیں۔ لیکن سیکٹر I-14 کے اندر جو ہے وہ ابھی یہ روزمرہ کی ضروریات جو ہیں یہ آپ پوری نہیں کر سکتے ہیں، آپ کو دوسرے ایریاز کا رخ کرنا پڑے گا۔ اگر ہم مینٹیننس کی بات کریں تو سیکٹر I-15 میں جو CDA مینٹیننس پرووائڈ کر رہا ہے اس میں بھی بری طرح ناکام ہے، کیونکہ I-14 کے اندر آپ جا کے گلیوں کے حالات دیکھیں تو آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے کسی دور دیہات ہم گاؤں میں آگے ہیں، بلکہ وہاں پہ بھی اس سے بہتر حالات ہوں گے جتنے ابھی I-14 کے اندر ہیں۔ دیکھیں، یہ وہ حقائق ہیں جو ہم لوگوں کو بتاتے ہیں۔ ہم تصویر کے ایک رخ پہ بات نہیں کرتے، ہم تصویر کے دونوں رخ دکھاتے ہیں۔ ہم گراؤنڈ ریئلٹیز بتاتے ہیں کہ جو لوگ یہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تاکہ ان کو پتہ ہو کہ یہاں پہ ان کو کن مسائل کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ ویڈیوز جو ہیں یہ CDA حکام کے لیے بھی ہیں کہ جنہوں نے اس سیکٹر کو نظر انداز کر رکھا ہے، جہاں پر جو ہے وہ 80% تک آبادی موجود ہے اور CDA کے اعلیٰ حکام جو ہیں وہ اس طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ اب آخر میں لیگل ویلیو پہ بات کرتے ہیں۔ جو لوگ سیکٹر I-14 کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان کو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا، ان کو یہ بات یاد رکھنا ہوگی کہ سیکٹر I-14 جو ہے یہ متاثرین کا سیکٹر ہے، یعنی افیکٹیز کا سیکٹر ہے۔ CDA دو طرح کی پراپرٹی جو ہے وہ آفر کرتا ہے، ایک متاثرین کی ہوتی ہے جبکہ دوسری جو ہے وہ بیلٹنگ والی یا قرعہ اندازی کے ذریعے جو ہے وہ آفر کی جاتی ہے۔ متاثرین کی پراپرٹی کا مطلب یہ ہے یا افیکٹیز کا مطلب یہ ہے، تو CDA لوگوں کو ان کی آبائی زمینوں کے بدلے جو ہے وہ پلاٹ الاٹ کرتا ہے، یعنی کہ 4 کنال کے بدلے یا 5 کنال کے بدلے آپ کو 5 مرلہ یا 7 مرلہ کا پلاٹ جو ہے وہ الاٹ کیا جاتا ہے۔ سیکٹر I-14 کے اندر بھی جو ہے اسی طرح لوگوں کی آبائی زمینوں کے بدلے ان کو پلاٹ الاٹ کیے گئے تھے، اور جب یہ الاٹ کیے گئے تھے اس وقت جو ہے وہ اس کے اندر کافی بے ضابطگیاں جو ہیں وہ دیکھنے میں سامنے آئی تھیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ کچھ پلاٹ منسوخ کر دیے گئے تھے۔ لیکن پلاٹ منسوخ ہونے سے پہلے کچھ لوگوں نے جن کو پلاٹ الاٹ کیے گئے تھے انہوں نے یہاں پہ جو ہے وہ اپنے پلاٹ سیل کر دیے تھے، تو اس لیے مارکیٹ کے اندر آپ کو بوگس فائل بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے، آپ کو وہ فائلز بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے کہ جو CDA نے سرے سے کینسل کر رکھی ہو۔ تو جو لوگ CDA کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا، یعنی پلاٹ پرچیز کرتے وقت آپ کو CDA سے اس کو مکمل طور پر آپ نے ویریفائی کرنا ہے، مکمل انفارمیشن لینی ہے، اس کی فائل چیک کرنی ہے کہ کیا وہ جو ہے بوگس فائل تو نہیں ہے، CDA کے اندر مکمل طور پر ریکارڈ موجود ہے، فرسٹ ٹرانسفر ہے، سیکنڈ ہے، تھرڈ ہے یا 4 ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے جو ہے وہ CDA سے ویریفائی کرنی ہے، کیونکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا سیکنڈ، تھرڈ یا 4 ٹرانسفر بھی جو ہے اس کے بعد بھی آپ کے لیے جو ہے وہ مسئلہ بن سکتا ہے، تو اس لیے پلاٹ پرچیز کرتے وقت آپ نے ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہے۔ اب بات کرتے ہیں جو لوگ یہاں پہ سیل کر رہے ہیں ان کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ان کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ NDC کروانا ہے۔ CDA سیکٹر I-14 کے اندر اپنا پلاٹ اگر آپ بیچتے ہیں تو آپ کے لیے NDC کرانا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے، کیونکہ CDA کے اندر اس وقت جو آپ کے کرپٹ افسران ہیں یا جو اس وقت رشوت کی بھرمار ہے وہاں پر اس وقت NDC کرانا جو ہے وہ بہت مشکل ہو چکا ہے۔ آپ اگر CDA سیکٹر I-14، چونکہ میں I-14 کی بات کر رہا ہوں، ہمارا جو آج مین ٹاپک ہے وہ I-14 ہے، تو I-14 کے علاوہ اگر آپ I-12 کو بھی دیکھتے ہیں تو I-12، I-14 یہ وہ سیکٹر ہیں، یعنی متاثرین کی جتنے بھی سیکٹر ہیں ان کی NDC کرانے کے لیے آپ کو جو ہے وہ اس وقت بھاری بھرکم رشوت جو ہے وہ CDA کو دینی پڑ رہی ہے۔ تو جو لوگ یہاں پہ اپنی پراپرٹی خریدتے ہیں اس کو بعد سیل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ان کو ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہوگا کہ CDA کے اندر یہ مسائل جو ہیں یہ بہت گمبھیر ہیں، یہ مسائل آپ کو بیلٹنگ والے سیکٹر کے اندر جو ہے وہ فیس نہیں کرنے پڑتے ہیں۔ تو موسٹ ویلکم جی، CDA سیکٹر I-14، I-15، I-16 کے اندر اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ اپنے لیے پلاٹ خرید سکتے ہیں۔ یہ کچھ چیزیں تھیں جو کہ ہم نے آپ کو بتائی ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اسی طرح انفارمیشن جو ہے وہ آپ کو اس YouTube چینل کے ذریعے پرووائڈ کی جائے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، آپ کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں، ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، یا پھر آپ ہمارے نمبر پہ کال کر سکتے ہیں یا واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو موسٹ ویلکم، آپ اگر CDA سیکٹر I-15، I-14، I-15، I-16 کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک بہترین ٹائم ہے۔ یہ کچھ مسائل ضرور ہیں لیکن یہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ مسائل جو ہیں یہ حل ہو جائیں گے۔ تو اگر آپ آج ان سیکٹر کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں آپ کو انشاءاللہ تعالی آنے والے ٹائم کے اندر جو ہے وہ اچھا فائدہ ہو سکتا ہے، آپ کی انویسٹمنٹ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔